فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فَإِذَا پھر جب سَوَّيْتُهُ میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ اور پھونکوں، فِيهِ اس میں، مِن روحی اپنی روح سے، فَقَعُوا تو گر پڑو تم، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ گزشتہ آیات میں انسان کا مادہ تخلیق مٹی اور جنات کا مادہ تخلیق آگ بتایا۔ اب ان دونوں میں کون اور کیوں افضل ہے، ایک قسم کا کمپیریزن اور جواب ہے۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یعنی جب میں اسے برابر بنا لوں، مکمل کر لوں، جیسے فائنل ٹچ دے چکوں، وَنَفَخْتُ اور اس میں پھونکوں، اسی سے نفخہ سور پھونکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور اس میں، کس میں، وہ جس پتلے کی بات ہو رہی تھی، آدم علیہ السلام کے پتلے کی، مٹی سے بنائے ہوئے ڈھانچے کی، کہ جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ خطاب کس سے ہے؟ للملائکتی، فرشتوں سے خطاب ہے۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں یہ ڈھانچہ بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے بھی پھونک دوں تو فَقَعُوا بس تم گر پڑنا۔ یہ گر پڑنا کیوں؟ یعنی فوراً سجدہ کرنا، بلا کسی تاخیر اور تامل کے۔ فا الگ ہے، قعو یہ اصل لفظ ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ تم فوراً اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہاں اس آیت میں دو باتیں بہت اہم ہیں جن کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں مِن روحی میری روح سے، یہ نہیں کہ اپنی روح میں سے اس میں روح ڈال دوں، اپنا حصہ اس میں ڈال دوں، نہیں۔ روحی میں روح ان کی یا کی طرف اضافت تشریفی کہلاتی ہے، بطور تکریم، عزت دینے کے لیے، انسان کا شرف بڑھانے کے لیے، اسے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق بنانے کے لیے اس کی روح کو اپنی روح قرار دیا۔ تو وہ اللہ کی ذات کی روح نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق روح ہے، جبکہ اللہ کی ذات کے مثل تو کوئی چیز نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی ذاتی روح کسی صورت مراد نہیں ہو سکتی، اور جو نسبت ہوتی ہے تو وہ صرف عزت اور تکریم کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی انسان کو، بنی آدم کو فضیلت دی، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے بنی آدم کو عزت دی، تکریم دی۔ مسجد حرام کو اللہ کا گھر، بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بطور تکریم۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد حرام کو خاص عزت، تکریم اور مقام کی بنا پر بیت اللہ قرار دیا۔ اسی طرح تمام مخلوقات اللہ کی ہیں، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کی اونٹنی کیوں قرار دیا؟ ایک خاص معجزے اور نسبت اور تکریم کی بنا پر اسے اللہ کی اونٹنی قرار دیا۔ تو اللہ کی ذاتی روح کسی صورت مراد نہیں ہو سکتی۔ اور صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ سورہ السجدہ میں آیت 7 سے آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روح کو اپنی روح قرار دیا۔ فرمایا الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قلیلا ما تشکرون، یہاں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور سورہ السجدہ میں ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ، تو یہاں بات صرف آدم علیہ السلام کی اور وہاں بنی آدم کی، ہر انسان کی روح کو اللہ نے اپنی روح قرار دیا، تو یہ جو اضافت ہے یہ بطور تکریم ہے۔ رہا یہ سوال کہ روح کیا ہے، تو سورہ بنی اسرائیل آیت 85 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی یہ رب کا حکم ہے، رب کی ذات نہیں، امر ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کے آخر پر بھی غور کریں کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدے کا یہ حکم بطور تعظیم کے تھا، بطور عبادت نہیں، چونکہ اللہ کا حکم تھا اسی لیے واجب تھا، اور اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔